اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ آپ 2 خطبے دیتے تھے اور دونوں کو قوم کی زبان میں سمجھاتے تھے۔ پہلے خطبے میں وطن عزیز میں خانہ جنگی کی جو راہیں ہموار کی جا رہی ہیں اور دشمن کی کوشش ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے خطے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کی جتنی بھی شکر گزاری کریں یہ کم ہے، وگرنہ ان لوگوں سے پوچھیں جو روٹی روزی کی تلاش میں، جو خطے کی تلاش میں، جو اچھے مستقبل اور گھر کی تلاش میں یہاں سے نکلتے ہیں اور پھر پانیوں میں، سمندروں میں، ڈنکیوں میں، راستوں میں مرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھئے کہ قدر کیا ہے۔ اللہ کا شکر کریں، جیسا کیسا بھی ہے، کچھ نہ ہو اللہ صحت دے دے، 2 ٹائم کی نہیں 1 ٹائم کی روٹی دے دے، اپنا وطن ہو، کم از کم وہ چیز نہیں ہے جو ان لوگوں سے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وطن نہیں ہے، جن کے پاس خطہ نہیں ہے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کا پتہ کریں، برما کے مسلمانوں کا پتہ کریں ذرا، جن کے پاس اپنے خطے نہیں ہیں، دنیا کی کہیں کی نیشنلٹی نہیں ہے، ان لوگوں کا پتہ کریں جن کو سعودیہ نے یا ترکیہ نے یا مختلف ممالک نے پناہ دے رکھی ہے کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی۔ اللہ نے اپنا خطہ دیا، ایک نام دیا، ایک پہچان دی ہے، تو اس کی قدر بھی کریں، عزت بھی کریں، پاسداری بھی کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وطنی تعصب رکھیں، لیکن خطے کا پیار اور محبت رب نے دل میں ڈالا ہے۔ محبوب جب مکے سے رات کو نکالے گئے، آنسو بہہ رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ مکہ تیرے شہر کے باسیوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، رب نے چاہا تو میں لوٹوں گا۔ ان پردیسیوں سے پتہ کریے جو پردیس میں ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں اور جن کے نام پہ ہم عللہ تللے اور عیاشی اٹھاتے ہیں، کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اکیلا پردیس کتنا بڑا دکھ ہے وہی جانتا ہے جو گیا ہے، عام بندے کی سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس کی قدر کریں، سارے مل کے اپنے وطن کو، اس کو دنگا فساد اور لوگوں کی طرح جو لے کر کے یہ نہ ہو کہ کل کو یہ ہمارے ہاتھ سے نکلے یا اس کو تقسیم کیا جائے۔ رب کا شکر کریں، اس کے لیے دعا کیا کریں اور صدق کے دل سے مناجات راتوں کو اٹھ کے یا جب بھی موقع ملے جتنا ہو سکے اس چڑیا کی طرح جو چونچ بھر کے نارے نمرودی پہ پانی ڈالنے والی تھی وہ بنے، گرگٹ بن کے پھونکے دینے والے نہیں کہ ملک میں فساد اور بڑھے۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کی حفاظت کرے، اللہ یہاں کی فوج اور سپاہ اور نگران جن کے خلاف اس وقت پوری دنیا ہے اور اپنی عوام کو بھی کچھ بد نظمیوں کی وجہ سے خلاف کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارا کردار نہیں، ہمارا کردار اپنوں سے جڑنا۔ مجھے ایک بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہد یا صحابی آپ کا جو ہے وہ پولیس میں، داخلہ میں یا خارجہ میں ایسا نہیں ملا کہ جہاں عوام کو کئی وقوعے ہوئے لیکن ان کے خلاف کر کے یا ان کو ان کے خلاف کر کے، ایسے نہیں ہے۔ یہ اپنوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور اپنے ان کے ساتھ دعاؤں میں، مناجات میں، معاونتوں میں اور ہر ممکنہ شکل میں دامے در میں سخن قول فعل ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر فوجوں کو عزت ملتی ہے۔ فوجیں اپنوں کی محافظ ہوتی ہیں تو پھر پوری دنیا میں عمر کا لشکر عزت پاتا ہے، پھر جا کر کے کردار ملتے ہیں۔ جناب صدیق اکبر 2.5 سال میں وہ کچھ دکھا دیتے ہیں جو دنیا کو امید نہیں تھی۔ بڑے فساد تھے، دنگے تھے، لیکن اللہ نے موقع دیا، انہوں نے حکمت عملی سے کتاب و سنت کو آگے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کنٹرول دیا۔ اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ دور کرے، بیماروں کو شفا دے۔ غربت نے جو چاروں طرف ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اللہ اپنی جناب سے مالی مدد کر کے ہم سے اس کو ختم کرے، وگرنہ ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک بار دعا کرتا ہوں، بڑے سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ سارے دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ ابھی ایک سوال جو ہے، 1-2 سوال تھے تو وہ مجھ سے پرسنل میں پوچھ لے، تعبیر کے بارے میں لمبے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جس کی جو جائز تمنا ہے وہ پوری کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔